عصمت و طہارت پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، خودداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ فرزند حسین کی دہلیز پہ مانگنے کے لیے آئے، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ شباب علی اکبر کا واسطہ جتنے جوان ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، میرا مالک تمام کو روشن مستقبل عطا فرمائے۔ میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان جشن ملک نظر صابن کے جتنے برادران ہیں، جتنے دوست احباب ہیں، عزت آل رسول کے صدقے سے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا دل سے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ مجدد دوراں ضرورت زمانہ، وارث خانہ توحید، میرے بادشاہ ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے کچھ پڑھا جائے۔ آج یہ شب وہ مقدس ترین شب ہے جس پہ حسن کا مکمل قرآن اترا ہے۔ تھوڑی زحمت فرماتے ہیں، یا ایک علیحدہ رنگ میں علی اکبر سناؤں گا، ایک علیحدہ طریقے سے شہزادے کا ذکر سناؤں گا۔ کیا کہنے آج کی اس رات میں جس میں حسن کا قرآن مکمل ہو۔ شبان ہے ہی خوشیوں کا مہینہ، تو جو میری طرف کرنا عزتوں والا مہینہ، رائسہ برکتوں والا مہینہ۔ یہ شبان وہ مہینہ ہے نظر بھائی جس میں کئی بار محمد اور کئی بار علی آئے۔ مانا سر نہیں ہلانا، سر نہیں ہلانا۔ اگر زبان حسین نے دی ہے تو پھر حسین کا ذکر حیدری۔ یہ شبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کئی بار محمد آئے، آج میں کئی بار علی آئے۔ بار بار محمد آتے رہے، بار بار علی آتے رہے۔ جو آج جس کا جشن تم منانے آئے ہو، یہ وہ شہزادہ ہے، دیکھنے میں محمد ہے، نام میں علی ہے۔ نام ہے محمد، اس میں دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جس بادشاہ کو دیکھنا ہو اس بادشاہ کو اس کے رقبے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ ہے تو اس کی شہنشاہ کا رقبہ کتنا ہے، یہ کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی حد معین کی، اسے اس حد سے باہر نہیں جانے دیا۔ ابراہیم کے بارے میں خدا نے کھل کے قرآن میں کہہ دیا، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم تو امام ہے لیکن صرف انسانوں کا۔ انسانیت ختم، تیری امامت ختم۔ تو جنوں کا امام نہیں، تو فرشتے سجدہ نہیں کریں گے، تو صرف امام ہے انسانوں کا۔ آدم کے بارے میں خدا نے کہا کہ میں نے آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ آدم کے کسی بیٹے پہ واجب نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ آدم مسجود ہے صرف ملائکہ کا، ابراہیم امام ہے صرف انسان۔ تھوڑا میرے ساتھ بول دیا، انسانوں کو تمہید رکھنے لگا ہوں نا، تو میں شہزادہ علی اکبر کی سلطنت سنا، مکمل جشن سنانا چاہتا ہوں، پورے بھرپور طریقے سے جشن سنانا چاہتا ہوں۔
آدم مخلوق ملائکہ، ابراہیم صرف انسانوں کا ہے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ ید بیضا، اندھے کو آنکھیں، کوڑی کو شفا، لیکن صرف اور صرف بنی اسرائیل کے۔ ایک شخص نے آگے عیسیٰ سے کہا اللہ کا نبی میری آنکھیں نہیں، عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم آنکھیں اب بھی نہیں ہیں، عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرا اللہ معجزہ واپس ہو گیا، فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تیری سلطنت کا رقبہ صرف اور صرف بنی اسرائیل۔ ایک نبی مجھے ایسا ملا ہے اللہ کی کائنات میں جس کی سلطنت بڑی وسیع، سلیمان بن داؤد۔ قرآن نے پورا نظر ایسا بتایا کہ سلیمان بن داؤد کا تخت ہوا میں ہوتا، مطلب بادشاہ حسین یہ محنت قبول کرے، جیسے آپ نے حسین کے بیٹے کا ذکر منایا، حسین بادشاہ سدا آپ کو بیٹوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب، جنات اس کے تابع، فرشتے اس کے تابع، ہواؤں کو وہ چلنے کا حکم دیا۔ اتنا بڑا عزت والا نبی تھا، ساری زندگی راج کیا اس نے، ہوا میں ہوتا تھا چونٹی کی آواز سن لیتا تھا۔ قرآن نے پورا قصہ مجھے پورا سلیمان سنانے کی ضرورت ہے، اتنی بڑی سلطنت تھی سلیمان بن داؤد کی، لیکن قرآن کہتا ہے اختتام کیا ہوا؟ اختتام یہ ہوا یوں کھڑا ہے سلیمان بن داؤد، بغل میں ایسا ہے، سامنے ملک الموت ہے، اس نے اللہ کا نبی تیاری کرتے ہوئے روح لینے آیا، سلیمان بن داؤد نے کہا اتنی مہلت دے میں زمین پہ بیٹھوں تو پھر روح قبض کر، اس نے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا، اس نے یہ نہیں بتایا بیٹھے تو روح نکالنا، اس نے کہا لیا تو اب دے دے۔ سلیمان بن داؤد نے کہا میرا راج بڑا ہے، اس نے کہا زمین پہ ہے، وہاں نہیں، میں یہاں تیری گلی کسی محلے سے اٹھ کے نہیں آیا، میں وہاں سے آیا اور مجھے اول الامر نے بھیجا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا اس نے مکمل اختیار دے کے بھیجا ہے۔ اس نے کہا چل اتنی مہلت دے میں دیوار سے ٹیک لگا سکوں، شیعہ چاہو گے سنی چاہو گے کتاب وہ ڈھیر ممبر پہ لگانے کے لیے تیار ہو۔ سلیمان بن داؤد کو اسرائیل نے نہ بیٹھنے دیا نہ دیوار سے ٹیک لگانے دی، وہیں کھڑے کھڑے روح قبض کر لی، بغل میں عصا تھا، اللہ کا نبی کھڑا رہا، آنکھیں کھلی رہی، لوگ آتے سلام کر کے چلے جاتے، جلال والے اللہ کے نبی کو یہی سمجھا کہ یہ زندہ ہے، اس عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، وہ لکڑی کا عصا بغل سے گرا، تیسرے دن سلیمان بن داؤد زمین پہ آیا، پھر امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا ہے۔ پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں، میں نے پڑھنا ہے شہزادہ علی اکبر، میں نے تمہیں اکبر کا اختیار سنانا ہے، اس سے پہلے تمہید پڑھوں گا، تمہید کے جملے میں ایک سطر پڑھوں گا، اس سطر سے اندازہ ہوگا تمہیں کہاں تک علی اکبر کا اختیار سننا ہے۔ یہ تھا سلیمان بن داؤد جسے اسرائیل نے نہ بیٹھنے دیا ہے نہ ٹیک لگانے دی ہے۔ زمانہ ہم سے کہتا غالی ہو گئے ہیں، مشہری ہو گئے ہیں، حد سے زیادہ علی کے فضائل بتاتے ہیں۔ پنڈی والوں مجھے آج تک وہ مولوی نہیں ملا جو مجھے وہ حد دکھائے جس کے اندر علی رہتا ہو، مجھے وہ حد بتائے جس کے اندر علی رہتا ہو۔ ہمیں بتاؤ ہم علی پڑھے تو کہاں جا کے پڑھے؟ سلیمان بن داؤد کو اسرائیل نے نہ بیٹھنے دیا ہے نہ ٹیک لگانے دی ہے، ایک علی کا نوکر ہے، نام اس کا بھی سلمان ہے، صرف علی کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں اسرائیل نے آ کے سلمان میں تجھے لینے آیا ہوں، کا دروازے میں انتظار کر، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں، تب تک نہیں جاؤں جب تک وہ نہیں آئے، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ نہیں آئے، علی آئے میں چلا جاؤں گا۔ اسرائیل نے وہیں سے علی کو بلایا۔ سلیمان اپنے گھر کے کمرے میں، حجرے میں، مدائن میں، علی کوفہ میں، اسرائیل نے پکارا یا علی جلدی آئیے۔ علی کوفہ سے مدائن آئے، یہاں میں عقیدے کی درستگی کر لوں، قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں نہ سوچنا کہ علی کوفے سے مدائن آ گئے تو اب کوفے کا ممبر خالی نہیں، کوفے میں بھی علی تھا۔ اب وہ بندہ بولا ہے جس کا مکمل ذہن جشن پہ تھا، جس کی نظر میرے لفظوں پہ تھی۔ یہ نہیں کہ علی کوفہ سے چلے گئے تو کوفہ والے پریشان ہو گئے، انہوں نے گلیوں میں علی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ علی کہاں گیا، ابھی تو ممبر پہ نہ، کوفے میں بھی علی، مدائن میں بھی علی۔ علی مدائن میں آئیے تو سنا ہے نا تم نے
کہ 40 جگہوں پہ روزہ افطار کیا تھا میرے بادشاہ علی نے. یہاں تک تو سنا ہے نا روایت کو. لوگوں نے آگے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جگہ 40 ہوں علی ایک ہو, 40 جگہوں پہ افطار کیسے کریں؟ رسول نے کہا جواب رات کو ملے گا, لیکن جو جواب لینا چاہے اپنے گھر سے پانی کا ایک کوزہ لے کے آئے, ایک پیالہ پانی کا لے کے آئے, ایک پیالہ ہاتھوں میں سائل آ جائے مسجد نبی کے صحن میں. رسول نے کہا پیالے رکھو مسجد کے صحن میں. مسجد کے صحن میں پیالے رکھ دیے گئے, سائل پیالوں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. ہم نے پوچھا تھا علی 40 جگہوں پہ کیسے گئے؟ نبی نے ہم سے پانی منگوا لیا ہے. نبی حجرے سے نکل کے آئے, فرمایا کس کس کو سوال چاہیے تھا؟ فرمایا جس جس کا پیالہ ہے. نبی نے کہا جس جس کا پیالہ ہے وہ مجھے بتائے کہ چاند کس کس کے پیالے میں ہے, چاند کس کس کے پیالے میں ہے, چاند کس کس کے پیالے میں ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے پیالے کو دیکھا, یا رسول اللہ چاند میرے پیالے میں ہے, چاند میرے پیالے میں ہے, چاند میرے پیالے میں ہے. اس نے کہا منہ آسمان کی طرف کر کے دیکھو چاند کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا ایک ہے. فرمایا اتنے پیالوں میں کیسے آ گیا؟ فرمایا یہی تو پوچھنے آئے ہیں. فرمایا وہ چاند اتنی جگہوں پہ جا سکتا ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چلے. سارے بولا میرے بول کے بولا حیدری. بسم اللہ تخت والا نبی پکارا, بسم اللہ پکارا مدائن اور کوفے سے علی. آصف بھائی اگلی سطر میں رکیے, راول پنڈی میں انصاف ہوگا اگلی سطر پہ. یہاں تک بالکل انصاف کیا تم نے, ایک لفظ کا قتل نہیں کیا, ایک سطر کا لغو نہیں کیا, جیسا چاہتا تھا تم نے ویسا سنا. اب علی آئے کوفہ سے مدائن, صرف نقشہ ہے, خطابت میں لفظ ہی ہوتے ہیں نا, اب بولے گا وہ دیکھے گا. جب علی کوفہ سے مدائن پہنچے, علی نے منظر کیا دیکھا؟ اسرائیل جو کسی دروازے پہ نہیں رکتا, سلمان کے دروازے پہ یوں کھڑا. علی نے مسکرا کے فرمایا تو یہاں کیوں کھڑا ہے ایسے؟ اب اس کا جو جواب سننا, آپ جو علی والے ہو, جو چاہتے ہو کہ قبر کی پہلی رات اسے ایسے ہی علی ملے. علی نے فرمایا یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا یا علی تیرا نوکر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, تیرا نوکر جانے کے لیے تیار نہیں, تیرا نوکر جانے کے لیے تیار نہیں. اگلی سطر پہ چہرے بھی پڑھنے ہیں اور سطر بھی پڑھنی ہے. علی آئے کمرے کے اندر, علی کا حجرے کے اندر پہلا قدم آیا, خوشبو ولایت سلمان کے کانوں میں پہنچی. سلمان یوں اٹھ کے کھڑا ہوا, دونوں ہاتھ ماتھے پر, السلام علیکہ یا امیر المومنین, کائنات کا بادشاہ, تجھ پہ نوکر کا سلام ہو. علی نے یوں سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھے کہا وہ جو تجھے لینے آیا ہے تو جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان نے جھریوں والے ہاتھ جوڑ کے کہا تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا, تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا, تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ علی سر پہ ہاتھ رکھے چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. سارے بولا مل کے بولا حیدری, وہاں بھی ہم. یہ اختیار سلیمان بن داؤد کا, علی کا نوکروں سے گھٹا گیا. آؤ میں تمہیں اختیار سناؤں, اگلی بس سطروں میں یوں سفر کرنا ہے ہم نے. آؤ تمہیں اختیار سناؤں علی کا. میں نے پڑھنا ہے علی اکبر کا اختیار. کتنا اختیار ہے حسین کے شباب کے پاس. اسے تصویر محمد دے کے کیوں بھیجا گیا؟ اس میں راز کیا تھا, چاہیے تھا؟ یہ اکثر جواب یہ ملتا ہے ممبر سے کہ رسول کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے تو حسین نے چاہا کہ مجھے, یہی جواب ملتا ہے نا, یہ ملتا ہے یا نہیں ملتا مجھے بول کے بتائیے گا. ممبر سے یہی جواب پیش کیا جاتا ہے, یہی دلیل دی جاتی ہے, یہی لاجک پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے. حسین چاہتے تھے کہ میں نانے کی تصویر دیکھوں. حسین نے دعا مانگی, اللہ نے اکبر دے دیا. اگر میری دلیل میں دم ہو, زبان کو زحمت دی دیجیے گا, میرے دل میں تسلی ہو جائے گی. میرا اور آپ کا عقیدہ ایک ہے, اس دلیل کو میں نہیں مانتا. حسین محمد کے بعد جب بھی تنہائی محسوس کرتے تھے, حسین اپنے آپ کو دیکھتے تھے. حسین بھی محمد ہیں. اگر حسین کو بیٹا محمد ہی کی شکل والا چاہیے تھا تو پھر بڑے بیٹے کی شکل مانگتے. پھر علی زین العابدین کی تصویر پیغمبر کیوں ہے؟ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ اکبر کی شکل محمد پہ کیوں اور اختیار علی اکبر کیسا تھا. اس سے پہلے میں تمام اختیارات آپ کو سناتا ہوں. آدم کا اختیار سنا دیا, ملائکہ پر. ابراہیم کا اختیار انسانوں پر. عیسیٰ کا اختیار قبیلے پر. سلیمان بن داؤد کا صرف اس دنیا میں اختیار. آؤ آگے بڑھتے ہیں, آؤ دیکھتے ہیں کہ علی کی حکومت کا رتبہ کتنا ہے. بڑا زمانہ تیز ہو گیا نا, اب تو انگلیوں کے نیچے لائبریریاں ہیں.
اب تو مشکل سے مشکل کتاب بھی آپ کو کہیں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔ آؤ دیکھتے ہیں علی کتنا بڑا زمیندار تھا، علی کا رقبہ کتنا تھا، علی کی سلطنت کتنی تھی، علی بادشاہ کتنا بڑا تھا۔ سلیمان بن داؤد میں نے آپ کو سنا دیا، قرآن کہتا ہے کہ جو سلیمان بن داؤد تھا، میرے مالک یہ اتنا بڑا اختیار کیسے چلاتا تھا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے سلیمان بن داؤد کو ایک انگشتری عطا کیا، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے میری بات میں یوں ہلکا سا بھی جھول ہو، رائت نہیں کرنی، اٹھنا ہے کہنا اس کا ریفرنس دے، اس کی دلیل دے، یہ بات کو ذہن تسلیم نہیں کر رہا، قرآن کو میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت انگشتری میں بند تھی۔ آصف بھائی سلیمان بن داؤد انگشتری پہنتے، جن بھی تابع ہو جاتے، ہوائیں بھی تابع ہو جاتی، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتا، یوں ہی انگشتری اتار کے یہ رکھتا، اب نہ جن بات سنتے تھے، نہ ہوا کہنے پہ چلتی تھی، نہ پرندے کی بولی سمجھ میں آتی تھی۔ اس کا مطلب اس کا مکمل اختیار اس انگشتری میں بند تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ انگشتری بڑی قیمتی تھی، وہ انگوٹھی بڑی قیمتی تھی۔ میں نے قرآن کے ساتھ ساتھ سفر کرنا شروع کیا، قرآن کی دہلیز پہ سر رکھا، اسے کہا علی کے قصیدہ مجھے بول کے بتا وہ انگوٹھی کہاں گئی۔ قرآن نے پھر ہمیں ایک منظر دکھایا کہ ایک مسجد تھی، مسجد میں ایک نمازی تھا۔ موضوع نہیں پسند ہے تو میں کوئی اور سنا دیتا ہوں۔ مجھے تو پہلے مظہر بھائی نے کہا کہ کلندر پڑھنا ہے، کلندر پہ تو آپ سارے بول اٹھیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جو آج کا مضمون ہے میں اسے نبھا سکوں، جو آج رات تم جس سے مانگنے آئے ہو اس کا ہلکا سا عرفان تمہیں دے سکوں۔ ایک نمازی ہے، رکوع کی حالت میں ہے، باہر سے کسی نے صدا دی، میں فقیر نہیں کہوں گا، میں فقیر نہیں کہوں گا، نہ نہ نہ، مجھے راول پنڈی میں سمجھانا ہے چند ہی تو بندے ہیں جو عقیدہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ہی عقیدہ آپ تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ کا ہمیں گاڑی سے لے کے ممبر تک لانا اور یوں زمین پہ بیٹھ کے سننے کا مقصد کیا ہوا؟ عزت دی ہے تو ہمارا کام ہے نا کہ محنت سے کوئی چیز آپ کے حوالے کریں۔ یہ غلط بات ہے کہ کوئی فقیر تھا اور کوئی گلی میں چلتا پھرتا فقیر تھا، اس نے آواز دے دی۔ علی تو نماز میں سوائے اللہ کے کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کے پاؤں پہ تیر لگ گیا اور رسول نے کہا جب علی نماز سے ہوتا نکال لیں، صحابہ نے کہا تب تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا تب اس لیے تکلیف نہیں ہوگی کہ علی جب نماز میں ہوتا ہے علی یہاں نہیں ہوتا، بدن علی یہاں ہوتا ہے، خود علی یہاں نہیں ہوتا۔ تو اب ایک گلی میں چلتے پھرتے فقیر کی آواز علی نے سن لی، پھر اور کوئی مسلک اس بات کو مانے یا نہ مانے، میری فقہ اس بات کو ماننے کی اجازت نہیں دیتی۔ فقہ جعفریہ میں نماز میں بغیر وجہ کی حرکت نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں جا کے فقہ مولوی سے پوچھنا، فقہ جعفریہ میں آپ یوں کھڑے ہیں قیام کی حالت میں اور آپ نے ایسے ہاتھ کو حرکت دے کے کسی کو بلایا، فقہ کہتی نماز باطل، چھوڑ دے، تو نے بغیر کسی شرعی عذر کے تو نے اپنے جسم کو حرکت دی، نماز باطل ہو گئی۔ اب علی نے جب انگوٹھی دینی تھی تو ہاتھ تو اٹھایا، تو جس کے فعل کا نام نماز ہے، چلو فقیر بعد میں سمجھا دیتا ہوں، پہلے علی کی حکومت کا رقبہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ۔ ایک وہ ولی ہے جس نے رکوع کی حالت میں زکات دی ہے۔ پنڈی والوں صدقہ نہیں، میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں مجھے دکھ ہوگا، علی نے حالت رکوع میں خیرات نہیں دی، زکات دی۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، زکات اپنی مرضی سے دی نہیں جاتی۔ زکات کا مکمل ایک نصاب ہے، شریعت میں ایک چیپٹر ہے، فقہ میں ایک قانون ہے، اتنی بھیڑیں ہوں اس پہ اتنی، اتنی بکریاں ہوں اس پہ اتنی، اتنے اونٹ ہوں اس پہ اتنی، اتنی جنس ہو اس پہ اتنی، اتنا سونا ہو اس پہ اتنی۔ زکات نہ بندہ گھٹا سکتا ہے نہ بندہ بڑھا سکتا ہے، زکات دی جاتی ہے مرضی سے۔ علی نے انگوٹھی صدقے میں نہیں دی، صدقہ بندہ جتنا مرضی دے دے، خیرات بندہ جتنی مرضی دے دے، علی نے دی ہے زکات۔ توجہ، علی نے دی ہے زکات۔
ज़कात, अली ने दी है ज़कात। अब मैं तुम्हें ना मोबाइल निकालने दूंगा कि तुम कैलकुलेटर निकालो और यहाँ से वजन करो कि अली की हुकूमत का रकबा कितना था, अंगूठी कितनी कीमती थी और ज़कात का निसाब कितना होना चाहिए था। मैं पूरे रावलपिंडी के इस मजमे के सामने मिंबर आले मोहम्मद पे तुम्हें इख्तियार अली इब्न अबी तालिब सुनाओ, अली की हुकूमत का रकबा कितना था। शरीयत कहती है कि कुल जायदाद का 2.5%, 2.5% उस पर ज़कात होती है। जायदाद का 2.5% ज़कात होता है। इसका मतलब है कि अली ने अंगूठी दी है ज़कात में, इसका मतलब वो जो ज़कात थी वो अली की जायदाद का 2.5% थी। अब मैंने कुरान से पूछा, मुझे बताइए जो अली ने अंगूठी दी है ये सोने की थी, ये चांदी की थी, इसमें हीरा था, इसमें ज़ुमर था, इसमें यकूत था, उसे नहाना ये वही अंगूठी थी सुलेमान बिन दाऊद की जो फिर सब बनती बनती अली के हाथ में आई। अली ने ज़कात में दे दी। रख मौलवी के सर पे कुरान, सुलेमान की पूरी हुकूमत जिसकी जायदाद का 2.5% हो उसकी कुल जायदाद कितनी? मौजूद पसंद है, निभाया जाए इस मजमून को। ये है बिस्मिल्लाह सरकार, ये है अली का इख्तियार। जब जवान बोलते हैं तब हौसला होता है कि जिनके लिए मेहनत की है वो बोले हैं, शबाब बोले। और आज तो बोलना ही जवान को चाहिए। और मेरा अकीदा है आज बूढ़ा भी बोलेगा तो जवान हो जाएगा। और जवान यदि अगर आज जवान चुप हुआ, कमर झुका के जाएगा जश्न से। जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, मोहरों का दर्द भी हो सकता है। जिससे मांगने के लिए आए हो, ये मोहम्मद का पलटना है। लिहाजा जीती जागती निखरे निथरे चेहरों के साथ, इसलिए मैं बार बार जश्न में कहा करता हूं कि अक्सर मैं ये बात जश्न ही में कहता हूं कि अक्सर मेरे ज़ाकिरीन ने कौम को इस बात पे लगा दिया है। वो कहते हैं नहीं जश्न न सुना जाता है न पढ़ा जाता है, मनाया जाता है। मैं हमेशा इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ। सिर्फ मनाया नहीं जाता, पहले सुना जाता है, फिर समझा जाता है, फिर मनाया जाता है। शबीने में और जश्न में फर्क होता है। शबीने में बंदा 40-45 मिनट बाद भी सुबहान अल्लाह कहे तो मौलवी कबूल कर लेता है, लेकिन हम पहले सुनाते हैं फिर समझाते हैं, फिर जो समझता है वो मनाता है और जो सुनता नहीं वो समझता नहीं, जो समझता नहीं वो मनाता नहीं। नाराज ना हो जाना, हम सुनाने और समझाने के मामले में इतने सख्त हैं, हमारा मर जाए हम जान फिर भी नहीं छोड़ते। उसे कब्र में लिटा के कहते इस्मा इफ, हम सुन भी समझ भी, समझ। लिहाजा मेरी कौम का मुर्दा भी सुनता है और समझता है। तुम तो जिंदा बैठे हो, तुम तो सांस ले रहे हो, लिहाजा मैं तुम्हें इसका मतलब अली ने अंगूठी दी ज़कात में। सुलेमान की पूरी जायदाद अली की जायदाद का 2.5% थी। अब आगे आओ देखते हैं कि हुसैन के पास कितना इख्तियार। मैं आदम से शुरू हुआ बाबा जी, बड़ी जल्दी मैंने किया, वरना एक एक मासूम पे रुकता तो मुझे शायद 30-35 मिनट चाहिए। बिस्मिल्लाह तशरीफ लें, सलवात भी पढ़ते जाएं और किबला अजाज़मी फिर भी बुलंद आवाज से सलवात। फिर भी आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। याद मजाक ठीक है सरकार। नहीं जी, बात जनाब चौधरी आजाद हुसैन जंगली साहब की शीफ है, कमाल कसाई, कमाल शायरी, कमाल तरीके से आपको जश्न सुनाएंगे। इजाजत है, मैं भी खड़ा हूँ। सारे बोल मिल गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार मजमून शुरू किया जी इख्तियार अली अकबर। हजरत आदम का इख्तियार पढ़ा, हजरत इब्राहीम का इख्तियार पढ़ा, हजरत ईसा का इख्तियार पढ़ा, सुलेमान बिन दाऊद का इख्तियार पढ़ा, अली इब्न अबी तालिब का इख्तियार पढ़ा।
اب تمہیں سناؤں کہ حسین کتنا محتاج تھا۔ حسین نے کیا اختیار کا مظاہرہ کیا؟ 26 رجب کو ولید نے کہا حسین یزید کیا تھا بیعت کا، حسین مسکرایا۔ اس کا سوال بیعت کا تھا، مسکرائے کیوں؟ حسین نے کہا اسے کہتے ہیں مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین آپ صرف اتنا کہیے کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا، تو میں کیوں نہیں یہ کہوں؟ میری پچھلی نظر آدم پہ ہے، بولنا جوان میرے ساتھ بولنا، اگلی میری نظر قیامت پہ ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی معصوم نے کی ہے نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ اور یہ بھی سمجھا رہا ہوں جو بھی جس سے مانگے گا اندر یزید ہی ہوگا، جس نے جس معصوم سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید ہوگا۔ اب حسین ہے چھوٹا رئیس، علی ہے بڑا رئیس۔ اب مجھے نہیں پتا مجمع چپ ہو جائے گا یا میری بول کے تائید کرے گا، جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے، جو بڑے سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید۔ اس نے حسین سے کہا میری بیعت کر، حسین نے کہا مجھ جیسا، تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین تو سمجھو، میری قوم کا جوان حسین سمجھو، حسین کسی ذات کا نام نہیں، حسین ایک ادارے کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شعور کا نام ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیے کا نام ہے، حسین معراج انسانیت کا نام ہے، حسین شعور انسانیت کی آخری انتہا کا نام ہے۔ حسین نے یہ فکر مدینے میں لی، حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب بادشاہ حسین کیا ہوا؟ فرمایا جو بھی کسی بھی دور کے یزید کی بیعت کا انکار کرے گا حسین کرم کی انتہا کرنے لگا ہے، حسین اسے اپنے جیسا کرے گا، حسین اسے اپنے جیسا کرے گا، حسین اسے اپنے جیسا کرے گا۔ میرا بادشاہ حسین بڑا مشکل ہے زمانے میں حسین کا توبار ہونا۔ تو نے کہہ دیا جو بھی انکار کرے گا میں اسے حسین نہیں کروں گا، حسین جیسا کر دوں گا، حسین جیسا کر دوں گا۔ مجمع چپ نہ رہے، میری بول کے تائید کرے۔ حسین نے اپنے اس وعدے کو نبھایا۔ ادھر شب عاشور حر نے یزید کا لشکر چھوڑ کے حسین کے دروازے پر سجدہ کیا۔ حسین نے کہا جا حر، میں تجھے رضی اللہ نہیں علیہ السلام کر حر رضی اللہ نہیں، حر علیہ السلام، حسین بھی علیہ السلام، حر بھی علیہ السلام۔ مجمع چپ رہے یا بول پڑے؟ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اہل علم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دعا لینے لگا ہوں مجھے حسین کی عزت کی قسم۔ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، خدا نے نبی بھیجے علیہ السلام، لیکن علیہ السلام بنانے سے پہلے اللہ شجرے دیکھتا ہے، اللہ حسب دیکھتا ہے، اللہ قبیلے دیکھتا ہے، اللہ نسب دیکھتا ہے، اللہ پاکیزہ سلب دیکھتا ہے، اللہ مقدس ارحام دیکھتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی کھوٹ ہو خدا علیہ السلام نہیں بناتا۔ کیا کہنے حسین تیرے کرم کے، خدا نے پاکیزہ سب ڈھونڈے۔ حسین نے کوئی اس قبیلے سے لیا، کوئی اس قبیلے سے لیا، کوئی اس قبیلے سے لیا، کوئی اس قبیلے سے لیا۔ حسین نے 71 علیہ السلام کر کے دنیا کو بتایا یا وہ علیہ السلام بناتا ہے یا میں علیہ السلام۔ کو منگتا ہوں علیہ السلام بنانے کا سانچہ حسین کے پاس علیہ السلام بنانے کا سانچہ حسین کے پاس ہے۔ حسین گناہگار لیتا ہے، سانچے میں ڈھالتا ہے، علیہ السلام کر کے زمانے میں بھیج۔ حسین نے اپنا وہ نظریہ مدینے سے چلے، فکر وہی مجھ جیسا تو جیسے، یہ فکر مدینے سے حسین نے چلائی، یہ فکر مدینے سے چلی، یہ فکر حسین نہیں، یہ فکر مکے پہنچی۔ مکے پہ حسین نے حج میں کہا مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر رہا،
जिस जिस फिक्र का हुसैन की फिक्र से ताल्लुक था, उस हुस्न एक बार काबा देखा, एक बार हुसैन देखा, उसने कहा नहीं ये बका है, ये मालिक है। उस उसने काबा छोड़ा, हुसैन के साथ आ गया। रख मौलवी के सर पे कुरान। जिस साल हुसैन मक्का से गए और हज नहीं पढ़ा, कुरान के हाशी पर लिख के दे कोई मौलवी मुझे, क्या उस साल जिन हाजियों ने हज पढ़ा वो हज हुआ? कहते वो हज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? काबा नहीं था, आप जमजम नहीं है, सफर मरवा नहीं है, क्या उन्होंने चक्कर पूरे नहीं काटे, क्या उनका क्या मुकम्मल नहीं था, क्या रकू और सजदे की तस्बीह में कोई कमी थी? फिर हज क्यों नहीं हुआ? कहते उस हज में हुसैन नहीं थे, उस हज में हुसैन नहीं थे, उस हज में हुसैन नहीं थे। हुसैन के बेटे के जश्न में भी अपने नतीजे में ना बोलो, इसका मतलब मौलवी तो अंदर से मान गया है। जिस इबादत से हुसैन निकल जाए, जिस इबादत से हुसैन निकल जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के कुछ नहीं रहता। अब घर जाके सोचना, हज से हुसैन चला जाए, हज हज नहीं रहता, नमाज से अली चला जाए। जहां से हुसैन निकालना सोच के निकालना, जहां से अली निकालना सोच के निकालना। बस अली अकबर का इख्तियार सुनाने आ गया हूं मैं। हुसैन मक्का पहुंचे, मक्का में हुसैन ने इस फिक्र को अपने साथ लिया। अब जब हुसैन मक्का से जाने लगे, सतर बड़ी कीमती सतर क्यों? जब हुसैन मक्का से जाने लगे, फिक्र इतनी खूबसूरत थी कि तौहीद भी मक्का से चली। आओ मैं तुम्हें हुसैन के हम सफर सुनाऊं। लोग समझते हैं नौकर चाकर लेके निकला था, मदीने से रसूल लेके चला, मक्के से तौहीद लेके चला। वहदत हुसैन के महमलों में कहीं छुप के करबला के टीलों की तरफ चली। आजाद भाई बंदे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं कि ये कौन सा कीदा पड़ रहा है। मैं अभी मिंबर पे दलील दे देता हूं, अगर तौहीद मक्का होती और करबला ना होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल ना हो। मक्के में घर है, करबला में तौहीद है। मक्का में घर, खुदा ने अपने घर बुलाया ही अमीर को, क्योंकि अमीरों को घर देखने का शौक होता है। खुदा ने कहा मुस्तती हो तो मेरे घर के लिए आना, जिंदगी में एक बार आ जाना कबूल कर लूंगा, गरीब हो ना आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, किसी का कर्जा देना है ना आना। खुदा ने अपने घर मक्के बुलाया ही अमीर को। हुसैन ने करबला में करम को अंगड़ाई दी। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ, वापस मैं हुसैन करूंगा। बस सुनते आना, सुनते तफसील का वक्त नहीं मेरे भाई। तो इसलिए फरमाए खुदा ने कहा मक्के आओ, मैं तुम्हारे पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा करबला आओ, मैं तुम्हारे अगले गुनाह भी माफ करूंगा। जुमला बड़ा था, तुम खा गए हो। एक बंदे ने मासूम से आके पूछा, उसे कहा मौला करबला की सवारी इतनी अफजल है, मौला करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया जाने से नहीं, सोचने से माफ हो जाते हैं। तू इधर घर में बैठ के नीयत कर, ज़हन में रख के सोच कि मैं करबला जाऊंगा। इधर तूने सोचा, खुदा फरिश्तों से कहा जल्दी को इसका नामा माल उठाओ, अब इसके गुनाह मिटाने शुरू करो, क्योंकि इसने करबला जाने का सोच लिया है। मौला करबला जाने से पहले गुनाह माफ क्यों होते हैं? नमाज पढ़ने के बाद माफी, रोजा खुलने के बाद माफी, हज करने के बाद माफी, करबला जाने से पहले माफी क्यों? फरमाया करबला जा ही वो सकता है जिसका बदन भी मासूम हो, हाथ जर्री को वही लगेगा, क्योंकि हुसैन करता है अलैहिस्सलाम। जिस बंदे को शक हो, जाओ करबला में हुसैन की जर्री पे सामने लिखा हुआ है ज़ियारत अल हुसैन ज़ियारतुल्लाह, हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत। इसका मतलब है मेरा बोल के पिंडी वालों, मैंने मेहनत की और नतीजा दे लगा, मुझे बोल के साथ देना। तौहीद करबला में, रिसालत, 1.25 लाख नबी, कायनात की हर पकीज़ा फिक्र करबला में। करबला में हुसैन ने एक ऐसा काबा बसाया, हुसैन ने वहदत को भी उतारा। फिर हुसैन ने उस टुकड़े को इतनी वुसअत बख्शी, 6 करोड़ भी आ जाए वो सुकड़ता नहीं।
10 करोड़ भी आए, जितना आते जाएंगे उतना फैलता जाएगा, जितने लोग आते जाएंगे उतना फैलता जाएगा, जितने आते जाएंगे उतना फैलता जाएगा। खुदा ने इतने बंदे करबला इकट्ठे करके जमाने को बताया है महशर का मैदान कैसा होता है। मैदान महशर कैसा होता है। लोग सोचते थे इतनी उम्मतें कहां खड़ी होंगी। हुसैन करबला में आया, जैसे ये जर्री में बैठा है वैसे ही वहां तख्त में यही बैठेगा, इसी के पास ही मुकम्मल इख्तियार है, यही मर्जी से फैसले करेगा किसे जन्नत देनी है किसे दोज़ख देनी है। हुसैन ने सबको करबला में, इतनी सी जमीन को बंदे परेशान क्यों हो रहे हैं? मक्का मुकर्रमा है वो अल्लाह नहीं, मदीना मुनव्वरा है वो अल्लाह नहीं, नजफ अशरफ है वो अल्लाह नहीं, मशहद मुकद्दस है, काज़मैन शरीफैन है, एक अर्श वो अल्लाह, एक करबला वो अल्लाह। उलमा कहते वो अल्लाह कहते ही उसे है जहां अल्लाह हो। इसका मतलब तौहीद करबला में, सारी नबूवतें करबला में। इस पे 1 घंटा मैं पढ़ूं तो मैं दलाइल के साथ किताबों के नाम ले लेके आपको सुनाऊं कौन कौन सा नबी किस किस रंग से करबला जाता है। लेकिन मुझे अब मौजू को बिल्कुल मुख्तसर करना है और मुझे आज के जश्न पे आना है। ये जिस भी भाई का घर है, मेरा बादशाह हुसैन इज्जतों के साथ नवाजे, उनकी मर्जी के बगैर कोई बंदा ये दरवाजे से अंदर नहीं आएगा। जो भी आएगा उसकी मर्जी के साथ आएगा, जो मर्जी के बगैर आएगा वो चोर कह रहा है। चोर की सजा तुम जानते हो। जिसने आना है उसने मालिक से पूछ के, जिसने आना है उसने मालिक की मर्जी से। मेरा बादशाह हुसैन मुझे वो लफ्ज अता कर दे, मैं सिर्फ पढ़ूं और इनकी रूहें यूं करबला चली जाएं। क्या कहने हुसैन तेरे बेटे के इख्तियार के। हुसैन ने तौहीद से लेके जान तक सबको करबला में इकट्ठा किया, जमीन अकबर के नाम लिख दी। हुसैन ने इख्तियार अकबर को दे दिया। अब वहदत भी आए तो अकबर से, अब नबी भी आए तो अकबर से, अब अंबिया रसूल आए तो अकबर से। खुदा ने कहा हुसैन तूने सारा इख्तियार अकबर को दे दिया, फिर मैं भी वादा करता हूं तब तक मेरा नाम अज़ान में नहीं आएगा जब तक अकबर शरीक नहीं। आज भी करबला है अकबर के नाम, आज भी करबल में जो जाता है इजाजत अली अकबर देता है। चाहे नबी भी आए तो अकबर से पूछ ले, क्योंकि अकबर मोहम्मद बन के करबला में है। हुक्म है, वरना मेरे बड़े वाजिब एहतराम है, मेरी हमेशा कोशिश होती है मेरे बाद कोई सीनियर आ जाए, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, मोनो ज्यादा देर बिठाता नहीं से भी निसारा समझता हूँ। मदर भाई ने पिछले साल भी हुक्म दिया था, मैंने टाल दिया था। इस साल उन्होंने फिर कहा है कि 2 सतरें सुनाना, लेकिन कलंदर जरूर सुनाना। 1.25 लाख फकीरों ने गदीर की याद में फकीरी का ताज कलंदर के सर पे रखा। दस्तार दस्तार सरदार के सर पे आई। गदीर की सुन्नत है, 1.25 लाख फकीर हैं, दस्तार है कलंदर के सर पे। दस्तार का आना था, कलंदर ने सोचा हुसैन ने तो मेरे वादे से कहा था मैं शहबाज दूंगा, ये तो दस्तार आई है। हुसैन ने इज़्न दिया, सरकार ने बाजुओं को खोला, खोल के झाड़ा, झाड़ के अभी कलंदर ने इन्हें झाड़ा था। कलंदर की पहली जश्न आई, कलंदर का पहली जश्न पे आना था। 1.25 लाख फकीर आए। 1.25 लाख फकीरों ने कलंदर को नीचे से आवाज दे के कहा तू बंदा होके उड़ रहा है, तू कौन है? हैदरियम कलंदरम बंदाए मुर्तजा अली हसन। कलंदर की अगली जश्न आई, 1.25 लाख फकीरों की आवाज आई, तेरा रुतबा क्या है, तेरा ओहदा क्या है, तेरा मजहब क्या है? मैं 4 तन शफी ये इसी आलम 14 ही मेरे शफी है। उन्होंने कहा बता तू किसे मानता है? मैं मम बगैर अली नता मिस्तर, मैं अली के बगैर किसी को जानता ही नहीं हो। इधर कलंदर का सर अर्श की चौखट पे आया। फकीरों ने कहा तू कौन है, कौन है? इधर कलंदर से जुमला कहना था, कलंदर की आवाज हैदरियम कलंदर मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हसन। मलाइका ने कहा कौन है? तुम्हारे पेशवाए तमाम रिंदानम। उन्होंने कहा जमीन में देख, अली का रोजा नजर आया। कलंदर ने परों
گرا، علی کی دہلیز پہ گرا، لیکن سابقو شیر یزدہ، نعرہ حیدری